دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دم حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس والدین کی وجہ سے بندہ اس دنیا میں آیا، والدین وسیلہ بنے ہیں، بچے کی ولادت کا ماں باپ وسیلہ بنے ہیں، تو جن کے ذریعے سے بندہ اس کا وجود اس دنیا میں آیا ہے، کیا اسی کو گالی نکالے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی نکالے گا، وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی نکالے گا، تو اس کا گالی کسی کو نکالنا اپنے ماں باپ کو گالی نکالنے کا سبب بنا۔ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یوں سمجھو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ لیکن میں اب حیران ہوں، خدا کی قسم، ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ڈائریکٹ ماں باپ کو گالیاں نکالے۔ ایک بندہ میرے سامنے باپ کو گالیاں نکالے، میں نے کہا باپ کو گالی کیوں نکال رہا ہے؟ کہنا میرا باپ ظلم بڑا کرتا ہے۔ بھائی ظلم کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ایکو پتر نو سب کچھ دے جا رہا ہے، مجھے دیتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر باپ ظلم کرتا ہے تو اس کا سوال ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر باپ ظلم کرے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تو باپ کو گالی نکالے، ماں باپ کو دھکے دے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ شب برات کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا ہے، اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔